نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ درس اخلاقیات میں آج کا عنوان گفتگو ہے نجات، چھٹکارا، فریڈم، سالویشن، کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے کوئی پریشانی نہ ہو، اسے کسی قسم کی بندش نہ ہو، اور ہر انسان آزادی کو چاہتا ہے، نجات چاہتا ہے، فری رہنا چاہتا ہے۔ لیکن فری ہو کیسے؟ سوال یہ ہے کہ فری ہو کیسے؟ سالویشن، فریڈم انسان کو ملے گی کیسے؟ تو آج کے درس میں ہم یہی انشاءاللہ العزیز عرض کریں گے کہ سالویشن، نجات کا راستہ کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں ہست بے شک رستگاری در سہ چیز، بات گویم یاد گرش اے عزیز۔ فرمایا تین کام ہیں، جب ان تک انسان یہ تین کام نہیں نہ کرے گا، انسان کو نجات نہیں مل سکتی۔ یہ ہمیشہ پریشانیوں کا، مصائب کا، عذاب کا شکار رہے گا۔ یہ تین کام ہیں، تین کام کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو نجات دے دیتا ہے۔ فرمایا زاں یکے ترسیدن است از ذوالجلال، دوم آمد جستنے کوت حلال۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کے دل میں خدا کا خوف ہو۔ یہ پہلی چیز ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأس الحکمت مخافت اللہ، حدیث پاک ہے۔ فرمایا تمام تر دانائی، تمام تر عقل، تمام کائنات کی چیز جو جڑ ہے وہ خدا کا خوف ہے۔ جب تک انسان کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہوگا، نہ اسے دنیا سے نجات ملتی ہے، نہ آخرت سے نجات ملتی ہے۔ انسان جتنا مرضی اپنے آپ کو کہتا رہے میں فری ہوں، میں فری ہوں، بھائی وہ فری نہیں ہے۔ نہ دنیا میں فری ہے، نہ قیامت کے دن فری ہوگا۔ دنیا میں بھی فریڈم خدا کے خوف سے نصیب ہوتی ہے، اور آخرت کی فریڈم بھی اللہ ہی کے ڈر سے ہوتی ہے، کیونکہ یہ تمام دانائیوں کی جڑ ہے۔ حکمت یعنی کہ مدر آف دی وزڈم، مدر آف دی وزڈم، روٹ آف دی وزڈم اللہ کا خوف ہے۔ جس کے دل میں خدا تعالیٰ کا خوف نہیں ہے، شرم و حیا نہیں ہے، اللہ رب العزت کے احکام کی جو پابندی اس کا وہ اس کو نہیں کرتا، وہ انسان دنیا میں بھی پریشانیوں کا شکار ہوگا، آخرت کے دن تو یقیناً اگر دنیا سے کچھ چند دن کی زندگی ایسے گزار بھی لی، شراب پی کر غم بلا لیے، اسی طرح مختلف کاموں میں مشغول ہو کر ان غموں کو بلا بھی لیا نا، وہ دنیا کا ڈپریشن کے کھا کھا کر کچھ سکون حاصل کر بھی لیا نا، آخرت کا بالکل نہیں ہے، نہ دنیا کا نہ آخرت کا۔ ڈپریشن کا بھی علاج یہی ہے بھائی، یہ تمام بیماریوں کے علاج ایک ہی ہے، اللہ کا خوف۔ اور دوسرا یہ ہے رزق حلال، رزق حلال یاد رکھ لیں۔ ساری زندگی میں نے کتابیں کھنگالنے ہی میں گزاری ہے، مجھے ایک بھی فلاسفر ایسا نہیں ملا، وہ نا کوئی ایک ہی اس کے علاوہ بات کرتا ہو، کوئی سوچنے سمجھنے والا آدمی، کوئی دانا بینا آدمی جس کی دانش پر دنیا اس کو اعتماد کرتی ہے، ایک بھی ایسا نہیں ہے جو یہ نہ کہتا ہو کہ رزق کا انسان کے ہر چیز پر اثر ہوتا ہے، انسان کے روح پر ہوتا ہے، دماغ پر ہوتا ہے، عقل پر ہوتا ہے، جسم پر ہوتا ہے، ہر پورے اعضاء پر، پورے انسان کے کریکٹر کردار پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ بھائی ایک لقمہ حرام وداؤٹ انٹینشن، تفسیر مدری میں ہے، یہ آدمی کھائے ایک لقمہ حرام کا اور کھائے بھی بغیر نیت کے، 40 دن تک عبادت کا نور اس سے سلب کر دیا جاتا ہے۔ 40 دن تک اس کو نماز میں دل نہیں لگے گا، اس کو نماز کا نور ختم ہو جائے گا۔ یہ کب ہے؟ جب ایک لقمہ وہ بھی بغیر انٹینشن کے بھول کے انسان کے اندر چلا جائے، اس کا یہ اثر ہے
تجھے جان کر پورا سب کو کھائیں حرام. تو بھائی اس کی پھر بات وہ کہتے ہیں ہمیں ملتا، تو بھائی سب سے پہلے ہمیں جی مسجد میں سے کچھ نہیں ملتا، بھائی اللہ کے بندے پہلے اپنا رزق صحیح کر، پہلے رزق صحیح کر کے آئے گا نا سب کچھ ملے گا. جب تو نہیں انسان اپنی آنکھوں کا نور ہی ختم کر کے کہے جی یہاں پر دنیا میں کوئی ہریالی نہیں ہے، کوئی کالا نہیں ہے، کوئی سفید نہیں ہے، کوئی سرخ نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، سب جھوٹ ہے. اللہ کے بندے ہریالی بھی ہے، کالا رنگ بھی ہے، سفید رنگ بھی ہے، سرخ بھی ہے، سب کچھ. اصل مسئلہ تیری آنکھ میں ہے، تیری آنکھ کا نور چلا گیا ہے. یہ تمام عبادات کے نور اپنے مقام پر سارے موجود ہیں. اگر کسی کو نظر نہیں آتا تو اس کو پھر اپنی لقمہ جو کوئی کھاتا ہے نا اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ میں کھاتا کیا ہوں. میں نے ابھی عرض کر دیا کوئی بھی ایسا نہیں. میں نے پوری زندگی میں کوئی ایک کتاب بھی ایسی نہیں پڑھی کہ اچھا ایک دو باتیں، ایک تو ایسا میں نے کوئی نہیں پڑھا جس نے کھانے پر بات نہ کی. اسلام کے مین جو چیپٹر ہے نا، یعنی بڑی بڑی تعلیمات کے اسلام کے جو جن کو چند الفاظ میں بیان، ان میں سے ایک کھانا ہے. ان میں سے کھانا، اگر کھانا نہیں ہے، دو چیزیں نچوڑ ہیں. تمام صوفیہ کہتے ہیں دو چیزوں کی پابندی کر لو، اس کے بعد اللہ کا ذکر کرو، تم اللہ کے ولی ہو، خدا کا قرب ہے، خدا کا نور نصیب ہو جائے گا. فرمایا رزق حلال، صدق مقال، اللہ کا ذکر، بس تین چیزیں ہیں. فرمایا کھانا کھاؤ حلال کا اور بولو سچ، پھر کرو اللہ کا ذکر، بس یہی ولی ہے. ولایت کس چیز کا نام ہے میرے بھائی؟ حرام کھانے کے بعد کوئی کہ جی میں پیر ہوں، میں یہ ہوں، بھائی کہنے سے کوئی ولی شلی نہیں ہوتا، عمل سے ہوتا ہے. ہاں، اس کی کچھ پابندیاں بھی ہیں. ان پابندیوں میں سے پہلی پابندی یہ ہے کہ رزق لقمہ حلال کا اندر جائے. دوسری یہ ہے کہ جب بھی بولے تو سچ بولے. اور تیسری یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ خدا کا ذکر کرے، اپنے اوقات کو اللہ کے ذکر سے معمور رکھے. تو پھر اگر کچھ نہیں تو پھر بات کر رہے ہیں، پہلے اپنے کھانے پر نظر رکھ. تو آپ نے فرمایا جب، اور یاد رکھ لیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا ایک انسان اتنی عبادت کرے، اتنی نمازیں پڑھے کہ نمازیں پڑھ کر اس کے کمر میں خم آ جائے، ٹیڑھی ہو جائے اس کی کمر، کیونکہ ہر وقت رکوع، ہر وقت سجدہ کر کے ٹیڑھ. اور فرمایا اتنے روزے رکھے کہ گوشت اس کے جسم سے کم ہو کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جائے. کتنی بڑی ہے، ساری زندگی ایسا کرتا رہے، لیکن اگر کھانے میں احتیاط نہیں کرتا، حرام کا کھانا اور حلال میں احتیاط نہیں کرتا، حرام کا بھی کھا لیتا ہے، حلال کا بھی کھا لیتا ہے، فرمایا نہ یہ نماز اس کے کسی کام آئے گی، نہ یہ روزے اس کے کسی کام آئے گی. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بڑا نازک زمانہ ہے، بہت نازک زمانہ ہے. اس زمانے میں بس اللہ تعالیٰ اپنے کرم ہی سے بخشش فرمائے تو کوئی بات ہے، ورنہ یقین کریں آج کا زمانہ انتہائی نازک زمانہ آ چکا ہے. اس لیے یہ جو آج کل ہمیں جو بہت سے بڑے ہر انسان افسردہ ہے، پریشان ہے مختلف حوالوں سے، بس اس کے ایک سبب کھانا بھی ہے. اور خاص کر کے یہ چند سالوں سے یہ جو بازاروں میں کھانے آ گئے ہیں نا جی، میں نے یہاں تقریر تو لوگوں یہ اوبے اللہ کے بندو، مجھے کسی کے کاروبار کے ساتھ کیا غرض ہے جی؟ ہم تو وہ بات کرتے ہیں. میں دیکھیں تعلیم المتعلمین ایک بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ ہے. ایک آدمی نے، پرانے لوگوں کا یہی طریقہ تھا، ایک آدمی نے اپنا بیٹا مدرسے میں کسی عالم کے پاس بھیجا. کچھ عرصے کے بعد وہ آئے اور صرف یہ ان کو پتا چلا کہ اس کا بیٹے نے بازار سے کھانا کھایا، تو سختی بھی کی اور ساتھ انہیں پتا چل گیا کہ اب میرا بیٹا کسی کام کا نہیں رہا. ایک مرتبہ بازار کا کھانا. حضرت امام بخاری علیہ رحمہ، آپ کا ذرا دیکھیں آپ کا کھانے کا انداز کیا تھا، باقی بزرگان دین کا کیا طریقہ کا تھا.
کبھی بھی امام بخاری علیہ الرحمہ نے، یہ بازار تو دور کی بات ہے نا، کسی دوسرے انسان کو بھی ہاتھ سے کھانا نہیں سلگانے دیتے تھے، میں خود، یعنی اتنے احتیاط کرتے تھے کھانے میں کہ کہیں دوسرا کوئی بے احتیاطی کے ساتھ کوئی کھانا ایسا ویسا نہ لے، بڑی انتہائی احتیاط کرتے تھے امام بخاری علیہ الرحمہ کی۔ آپ سیرت اٹھا کر دیکھیں، کھانے کے معاملات میں آپ انتہا درجے کے محتاط ہیں۔ تو اس لیے اللہ کا خوف اور رزق حلال۔ شومی رفتن بود بر راہ راست، رستگار رست آن کے این خصلت و راست۔ اور فرمایا سو میں رفتن، تیسرا کیا ہے؟ فرمایا راہ راست، سیدھی راہ پر چلو، ہمیشہ سیدھی راہ پر چلو۔ اور ویسے میں نے کام کر کے نا، میں نے تجربہ بھی یہ کیا ہوا ہے، میں نے بڑی دفعہ یہ تجربہ کیا۔ راستے میں ٹریفک ہوتی ہے نا کبھی، تو انسان کا تھوڑا سا دل تنگ پڑتا ہے، خاص کر کے جب ٹیکسی وغیرہ کرے نا تو دل بڑا تنگ ہوتا ہے، یار جلدی جلدی جب دوسری بار جانا ہے۔ میری پوری زندگی کا میں نے یہ تجربہ کیا، ہمیشہ ہی جلد اگر کوئی پہنچنا چاہتا ہے تو سیدھے راستے کو نہ چھوڑے۔ جب یہ پگ ڈنڈیوں پر ادھر ادھر پڑیں گے نا، ٹائم اس سے بھی زیادہ لگے گا۔ زندگی کی براہیں، اصول سیٹ ہیں، شریعت نے کیے ہوئے ہیں، گھر میں کیسے رہنا ہے، باہر میں کیسے رہنا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، ساری بس جو سیدھی راہ شریعت نے دکھائی ہے نا، کسی بھی مسئلے میں بولنا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اولاد کے ساتھ کیسے رہنا ہے، پڑوس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا، دن کیسا ہونا چاہیے، رات کیسی ہونی چاہیے، ہر چیز کا راستہ متعین ہے شریعت میں۔ پر میں جو راستہ متعین، اچھا یہ دنیا کی بھی روڈیں بنی ہوئی ہیں، سیدھی بھی ہیں ٹیڑھی بھی ہیں، ہر قسم کے ہے نا، بس نجات یہ ہے کہ جو سیدھی راہ پر اس پر چلو۔ نجات یہ ہے، چاہے وہ زندگی کے معاملات ہوں، چاہے فزیکل یہ باہر کے معاملات ہوں، سیدھے راستے پر چلتے رہو صبر کے ساتھ۔ تھوڑی بہت اگر کوئی رکاوٹ، جب تک تمہیں اطلاع نہ دے کہ بھائی ٹریفک ڈائیورٹ ہوگی، اتنی دیر اسی کیو میں لگے رہو، بالکل منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ جب ادھر ادھر انسان جو کرتا ہے نا، تو دنیا میں بھی میرے بھائی، میں نے تو تجربہ کیا ہوا ہے نا، کبھی بھی وہ جو لوگ وہاں پر صبر کر کے سیدھے راہ پر رہتے ہیں نا، وہ آسانی کے ساتھ پہنچتے ہیں اس انسان کی نسبت جو بے صبر ہوتے ہیں۔ فرمایا جو آدمی اپنی زندگی کی پالیسی بنا لے، میں نے سیدھی راہ پر رہنا، کیونکہ شریعت نے ہر چیز بتائی ہوئی ہے، کوئی انسان کے لیے کوئی اس کی زندگی کی ایسی حرکت ہے ہی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں دونوں پہلو شریعت نے وعدہ نہیں کیے ہوئے، کیا کرنا ہے، کہاں تک تو کر سکتا ہے، کیا نہیں کرنا۔ شریعت نے دونوں راستے وعدہ کر گئے، فرمایا یہ ہے لائن۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے میں تشریف لے گئے، جنازے کو ابھی شاید کوئی تھوڑی دیر ابھی دیر تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تنکا یا کوئی ٹہنی وغیرہ ہاتھ میں لی، اور چونکہ خالی زمین تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لکیریں ڈرا فرمائی، اور کچھ لکیریں ٹیڑھی تھیں اور کچھ لکیریں سیدھی تھیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پوچھتے ہو، میں تمہیں پتہ میں نے یہ کیا کیا ہے؟ فرمایا یہ جو سیدھی لکیر جاتی ہے یہ اسلام ہے، جو سیدھی لکیر جاتی ہے نا، بس یہ اسلام ہے۔ اسی سیدھی لکیر کا نام جو ڈائریکٹ شارٹیسٹ سیفسٹ جو راستہ ہے زندگی کا، اور جو منزل پر پہنچانے والی چیز ہے، وہ دین ہے، وہ اسلام ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں بھائی، 3 راستے یاد رکھ لو، ہمیشہ ہی کھلے رہتے ہیں۔ ایک اس انتہا کا ہے، مثلا دین کے محبت کرنے والے غلو میں داخل ہو جائیں، جیسے آج ہمیں نظر آتے ہیں بعض ایسے جو غلو میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں بھی غلو، اہل بیت اطہار کی محبت میں بھی غلو،
صحابہ کرام کی محبت میں بھی غلو ایک یہ بھی ٹوٹل غلط راستہ ہے، غلو والا راستہ بھی ٹوٹل غلط راستہ ہے۔ جب قرآن نے منع کیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری دین کو نقصان پہنچانے والے یہ غالی لوگ ہوں گے جو بڑے محب بنتے ہیں۔ اور دوسرا راستہ ہے لیفٹ ہینڈ والا، نہ دین کی پرواہ، نہ قانون کی پرواہ، نہ کسی چیز کی، نہ جائز نہ ناجائز، بس کہتے ہیں ہم بڑے روشن خیال ہیں، ہم بڑے لوگ ہیں اور ہم لبرل ہیں۔ یہ بھی غلو ہے، نہ یہ نجات کا راستہ ہے نہ یہ نجات کا راستہ ہے۔ نجات کا راستہ وہ ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے تمہیں میڈل میں رہنے والی امت بنایا ہے۔ خیر الامور اوسطها، میرے بھائی کچھ نہیں آپ کو یاد دین کا تو یہ تین الفاظ یاد رکھ لیں، انشاءاللہ پوری زندگی میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کبھی آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الامور اوسطها، بہترین زندگی کی پالیسی درمیان میں رہنا ہے۔ کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے، نہیں زیادہ علم پڑھ سکتے تو یہ تو ہے، یہ تو ہے نا۔ اگر تم ساری رات نہیں جاگ سکتے ہو بھائی، عشاء کی نماز تو پڑھ سکتے ہو، درمیانہ راستہ ہے۔ نماز چھوڑنا یہ بھی انتہا پسندی ہے، اور کسی انسان کو کہنا یہ ساری رات ہی نماز پڑھتے رہے بھائی، یہ بھی انتہا پسندی ہے۔ خاصوں کے لیے تو جائز، عاموں کے لیے نہیں ہے بھائی۔ عاموں کے لیے جو ٹریفک ہے نا وہ یہی ہے، مڈل والی ہے۔ خواص کے مسائل کچھ الگ ہیں، میں عوام کی بات کر رہا ہوں، ان کے لیے یہی ہے کہ وہ تمام معاملات میں اپنے آپ کو مڈل میں رکھیں۔ یہ جتنے فرقے ہیں نا، اہل سنت و جماعت سے جو ہٹتے ہیں نا، اس کا کوئی بھی نام، اس کو وابی کہیں، دیوبندی کہیں، شیعہ کہیں، جو قادری، جو بھی کہتے رہیں، کہیں، بے شمار شناختیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، یہ سب کے سب وہ ہیں یا یہ جو آج کل نیا پیری سسٹم ہے اور یہ نعت خانوں کا سسٹم ہے، یا یہ رائٹ ہینڈ سائڈ پر غلو کرتے ہیں یا لیفٹ ہینڈ سائڈ پر غلو کرتے ہیں یہ سارے کے سب غالی ہیں۔ اہل سنت و جماعت کون ہے؟ جو ہمیشہ تمام معاملات میں مڈل میں رہتے ہیں، اور یہ دور صحابہ اکرام سے لے کر آج تک ایسے ہی مسئلہ ہے۔ ہر دور میں نظریات یہ تینوں قسم کے رہے، اور سنی کون ہوتا ہے؟ تمام معاملات میں آپ نے آپ کو مڈل میں رکھے، درمیان میں رکھے، نہ ادھر جائے زیادہ نہ ادھر جائے۔ ہمارے لوگوں کو چین ہی نہیں آتا جب تک غلو نہ کر لے۔ اب دیکھیں نا نعت خان، جب تک وہ شریعت کی حدیں توڑ کر کوئی نعت نہیں نہ پڑھیں گے ان کو سکون ہی نہیں ملتا۔ یعنی وہ نعتیں کہ جو ہمارے اسلاف نے بڑی سوچ سمجھ کر شریعت کی حدود کی پاسداری کر، وہ نہیں پڑھیں گے اپنے جسم کے اندر، پنجابیوں کے اپنے لچ تلنگے وچ۔ بھائی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کیا کمی چھوڑی ہوئی ہے بھائی اللہ کے بندو؟ امام بصیری نے کیا کمی چھوڑی ہوئی ہے؟ شریعت کے حدود میں رہ کر کلام لکھیں، اور باقی علماء تو جو شریعت تو وہ پڑھو نا، جس میں تمام چیزوں کی پابندی کر کے اشعار لکھے گئے ہیں۔ بہرحال اچھا، ایک طبقہ وہ انگلیاں تو ہاں شعر پاڑ کے تو جرم ہو جائے گا۔ ایک طبقہ یہ بھی ہے جو سنتا ہی نہیں ہے نعتیں۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو حدود کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور بہرحال میرے بھائی یاد رکھ لو، اہل سنت و جماعت افراد کا نام نہیں ہے، نظریات کا نام ہے۔ یہ عوام الناس یا کوئی بھی آدمی اگر ان نظریات سے انحراف کرتا ہے وہ اس آدمی کا مسئلہ ہے۔ اہل سنت و جماعت کے جو نظریات ہیں وہ ہمیشہ ہی اعتدال پر، توازن پر، درمیان میں، تمام معاملات میں اوسط وسط میں بس یہ رہتے ہیں۔ نہ وہ دائیں جاتے ہیں بہت زیادہ نہ بائیں جاتے ہیں بہت زیادہ، مڈل میں رہتے ہیں۔ تو فرمایا گرت وادو پیش گیری اے جوان دوست دارندنت ہما خلق خدا۔ پھر نجات کے لیے، امن و سکون کے لیے یہ ضروری ہے انسان کے پاس جتنا مرضی علم آ جائے،
جتنا مرضی بڑا عہدے پر چلے جائے، جتنا بڑا مالدار بن جائے، جتنی مرضی اس کی شہرت ہو جائے، نجات تبھی ملے گی جب اس میں ہمبلنس ہوگی، عاجزی ہوگی، تواضع ہوگا۔ جو آدمی متکبر ہو جائے، ایروگینٹ، میں بڑا ہوں، مال کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، کسی منصب کی وجہ سے دوسرے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں۔ جب نفرت کریں گے تو یہ پریشان تو یہ ہوگا۔ تو میرے بھائی، پریشانی کو دعوت تو نے خود دی ہے۔ ایروگینٹ ہوا کیوں ہے؟ تکبر کو تو نے اپنے دل میں جگہ کیوں دی ہے؟ اللہ کا بندہ بن کر رہ نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی کائنات میں ذات ہے؟ صحابہ اکرام کتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب فرمایا کرتے تھے، لیکن خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مطالبہ کبھی کیے؟ ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مطالبہ نہیں کیا کہ میرے لیے ایک ایسی جگہ جس میں کوئی دوسرا نہیں بیٹھ سکے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی، میرے بھائی، اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، ماں باپ کے لیے گھر میں بہترین جگہ ہونی چاہیے، ائمہ کے لیے، علماء کے لیے، یہ ساری چیزیں اپنے مقام پر موجود ہیں، کرنی چاہیے، لیکن ان جگہوں کو تکبر کا اور اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کا ذریعہ نہیں بنایا۔ اگر بناؤ گے خود ذلیل ہو جاؤ، خود ذلیل ہو جاؤ گے اور پھر پریشانیوں کے شکار ہوگے اللہ کے مخلوق کے ساتھ، اللہ کے دوسرے بندوں۔ اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تکبر کس چیز کا نام ہے؟ دیکھیں اس کی ڈیفینیشن، تکبر کی ڈیفینیشن کیا؟ اچھے کپڑے پہننا تکبر ہے؟ اچھا مکان بنانا تکبر ہے؟ اچھی گاڑی رکھنا تکبر ہے؟ نہیں، یہ کوئی چیزیں تکبر کی نہیں۔ فرمایا تکبر کیا ہے؟ تکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں، آپ کے سامنے آ جائے سچائی، اور سچائی واضح ہونے کے بعد بھی آپ اس کا اقرار نہ کریں۔ سچائی کا انکار کرنے کا نام تکبر ہے۔ پہلی ڈیفینیشن یہ ہے، حق کا، سچائی کا انکار کرنا، نہ ماننا، یہ تکبر ہے۔ حدیث پاک اٹھا کر دیکھ لیں۔ اور دوسرا تکبر کی وہ ہے جو انسان دوسرے انسانوں کو اپنے سے کم تر سمجھے، یہ کیڑے مکوڑے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے بھائی، یہ سب اللہ کے بندے ہیں، اور اپنے آپ کو، انسان کو سب سے حقیر سمجھنا چاہیے۔ وہ آدمی چاہے جیسا بھی ہے، پر اپنے آپ سے اس کو بہتر سمجھ۔ تیرے دل و دماغ میں اس کے بارے میں کم تری کا احساس نہیں، یعنی خیال نہیں ہونا چاہیے، اپنے آپ سے پہن۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہم اجعلنی فی اعین صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ۔ یہ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعاؤں میں سے کہ دعا، یہ بھی دعا بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا اللہ پاک، تو مجھے، میری نظر میں تو میں اپنے آپ کو تو چھوٹا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دی ہے، میں اپنے آپ کو، میری نظر میں جب میں اپنے آپ پر غور و فکر کروں تو چھوٹا سمجھوں، لیکن یہ اللہ پاک مجھے لوگوں کی نظر میں چھوٹا نہ بنانا۔ لوگوں کی نظر میں میں بڑا رہوں، لیکن اپنی نظر میں چھوٹا رہوں۔ اسی سے یہی ہے، انسان اپنے آپ کو خود ہی میاں مٹھو باندھ کر میری عزت کرو جی، میرے یہ کرو جی، بڑی باتیں ذہن میں آتی ہیں۔ میرے بھائی، جہاں کسی کو کوئی بٹھا دے، بیٹھ جاؤ۔ جن الفاظ کے ساتھ آپ کو کسی نے بیان کر دیا، آپ کا نام لے لیا، قبول کر لو، جانے دو، یہ اللہ کے بندے ہیں، سارے کو آپ ایک ایک کو مجھے یہ علامہ صاحب، فہامہ صاحب کہہ کر جب تک نہیں پکارو گے تو میری یار جیسا بھی کسی نے پکار دیا، اس کا عقل ہی اتنا ہے، قبول کر لو۔ جہاں کوئی کسی کو بٹھا دے، بیٹھ جاؤ۔ جو کسی کو کھانا پیش کر دے، کھا لو۔ یقین کریں، میں نے تمام زندگی میں جن علماء کے ساتھ، میری زندگی میں کئی قسم کے علماء آئے ہیں، بار میں نے سمجھے جو علماء حق تھے وہ وہی تھے، جس نام کے ساتھ پکارا قبول کر لیا، جو کھانا دیا ہے قبول کر لیا، جہاں بٹھائے ادھر بیٹھ گئے۔ یا نہ کبھی مطالبہ کیا ہمارے لیے اسپیشل جگہ ہونی چاہیے، نہ یہ ہے کہ جناب کھانا اسپیشل ہونا چاہیے یا ہمارے نام پر ہو۔ میں نے ایک مرتبہ کسی نے دیا تھا اتنا پھڑ کر میرے نام، یہ تو میں نے پھر اس کو
سبق سکھایا تھا، اپنے منہ میاں میٹھو کیوں بنتے ہو؟ میرے نام کے ساتھ یہ بھائی جی کسی کی مرضی ہے، اس کو کسی کو علامہ کہے، مولانا کہے، جو مرضی کہتا پھرے، کہنے دو اس کو۔ بہرحال نام اپنا صحیح بتا دو، باقی جو القاب ہیں وہ کسی کی مرضی ہے، جو مرضی کرے۔ تو تکبر، اپنے آپ کو دوسروں سے، آج کل کے کہیں پیر ہیں وہ خواہ مخواہ پہلے مجمع اکٹھا ہوگا، پھر ایک خاص دروازے سے آئیں گے تاکہ وہ پورے مجمع کو چیر کر ہم سٹیج پر آئیں اور نعرہ اور پھر ساتھ ذکر ہوتا ہے۔ یہ سب تکبر ہے۔ ایسے پیروں سے بھی بچیں، ایسے مریدوں سے بھی بچیں۔ بالکل میں عرض کرتا ہوں، جب تکبر کی اجازت ہی نہیں ہے دین میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر، یہ خدا فرماتا ہے یہ میری چادر ہے، جو بھی اسے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے لڑوں گا۔ بندے کا کام ہی ہمبل نس ہے، وہ جتنا مرضی بڑا پیر ہے، جتنا مرضی تو بڑا عالم فاضل ہے، اللہ کے بندے اپنے شو تو نہ کر پبلک میں بہت بڑی بلا ہوں۔ لوگوں کی مرضی ہے تجھے اسٹیج پر بٹھائیں، ممبر پر بٹھائیں، جتنے مرضی وہ بلند پر جگہ، جو لوگوں کا حق ہے نا، تیرا حق نہیں ہے تم مطالبہ کرے مجھے سب سے اونچی جگہ ملنی چاہیے۔ میں کسی کے جنازے میں نہیں جاؤں گا جب تک مجھے جنازہ پڑھانے کی وہاں پر نہ دیا جائے۔ یہ سب تکبر ہے۔ کیوں نہیں جائے گا بھائی؟ وہ مسلمان نہیں ہے۔ بہرحال فرمایا سر مکن در پیش دنیا دار پست، ور کنی بے شک رود دینت ز دست۔ آپ نے فرمایا کبھی دنیا داروں کے سامنے ایسے سر نہ کرو، دنیا دار کے سامنے سر اٹھا کر چلو۔ جب انسان دنیا دار کے سامنے جھکے گا تو پھر دین تیرے ہاتھ میں نہیں باقی رہے گا۔ یہ آج کل یہ بھی ایک پرابلم ہے، جس نے کوئی 4 پیسے دونوں بڑے بڑے چاہتے، جیسے کوئی ممبری آ گئی تو کوئی کونسلر بن گیا یا کوئی ممبر پارلیمنٹ کے، تو یا اللہ کے بندے دنیا دار کے سامنے کیوں جھکتا ہے؟ اللہ نے تجھے دین کی دولت عطا کی ہے، ان دولت مندوں کے سامنے کیوں؟ فرمایا جس نے دولت مند کے سامنے سر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا جس نے کسی بھی بدعتی کی عزت کی، رسپیکٹ کی، اس نے دین کی بلڈنگ کو گرا دیا۔ تم یہ سمجھے لوگ تو پھر بھاگیں گے نا سارے ادھر ہی، پھر دین کی عزت کون کرے گا؟ اسی لیے علماء نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کہ اسٹیج پر ہر آدمی کو ٹائم نہیں دینا چاہیے، باشرہ آدمی ہو، شریعت کا پابند ہو، بس اسی کو آنے دو نعت کے لیے، تلاوت کے لیے، تقریر کے لیے، اسی کو آئے گا۔ دنیا کے چور، زانی اور اس قسم کے سارے دین کے دشمنوں کو بھی بعض مولوی بٹھاتے ہیں اسٹیجوں پر، حرام ہے یہ۔ تم زیادہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں، آپ نے فرمایا نہیں بٹھانا ان کو اسٹیجوں پر۔ ہمارے اسلاف میں یقین کریں، میں جس مدرسے میں پڑھتا رہا ہوں، پوری زندگی ایک فرد کو بھی انہوں نے جو صرف داڑھی منڈاتا تھا تو دور کے بات ہے، داڑھی کتراتا بھی تھا نا، اس کو انہوں نے اسٹیج پر نہیں آنے دیا ہے۔ ہمارے علی پور شریف نہیں آنے دیتے تھے، آپ کا مجھے پتا نہیں، وہ اپنے زمانے میں کبھی وہ انسان یہ پیشہ ور قسم کے وائز اور یہ داڑھی منڈے اور یہ سارے دنیا دار قسم کے لوگوں کو دور رکھتے تھے۔ بھائی ادھر بیٹھو، اگر تمہارا شوق ہے اسٹیج پر آنے کا تو اپنی شکل صورت لباس شریعت کے مطابق بنا کر آؤ، بناؤ پہلے لباس۔ بہرحال تو فرماتے ہیں دنیا دار کے سامنے اپنے سر کو بھوکے رہ لو، نمک کے ساتھ روٹی کا نہیں مرو گے۔ یقین کریں نمک کے ساتھ روٹی کھا کر انسان ساری زندگی نہیں مرتا، زندہ رہ جاتا ہے۔ روٹی کے ساتھ تو زندگی کا میں کیا ہے، دنیا کے سامنے، دنیا دار کے سامنے سر نہ نیچا کر۔ جو کیوں؟ خاص کر کے علماء اور مشائخ جب یہ سر نیچا کریں گے نا تو دین کا سر نیچا ہوگا، کیونکہ دین کی شناخت ان کے ساتھ ہے۔ کسی انسان کے سامنے دنیا دار ہونے کی وجہ سے یا کسی کے بڑے بعض آئے لوگ بڑے سیاستدانوں کے ساتھ، اور اللہ کے بندے سیاستدان کیا چیز ہے؟ دین کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کیا چیز ہے؟ وہ دین سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، سب سے بلند دین ہے۔ فرمایا سر مکن در پیش دنیا دار پست، ور کنی بے شک ود دینت ز دست۔ اگر تو نے یہ کام کیا تو سمجھتا رہے گا میں مولوی ہوں، میں پیر ہوں، میں حافظ ہوں، میں قاری ہوں، لیکن دین نکل جائے گا۔
دین اور دنیا دار یہ آپس میں دو اپوزٹ چیزیں ہیں. جس طرح آگ پر پانی ڈالو نا، پانی رہ جاتا، آگ جلی جاتی ہے. جس طرح آگ پر پانی ڈالو نا، پانی رہ جائے گا، دین چلا جائے گا. دین اور یہ دونوں چیزیں اپوزٹ ہیں. فرمایا یہ دو سگی بہنیں ہیں. فرمایا کبھی بھی دو سگی بہنیں نکاح میں نہیں آ سکتی. جب ایک کے ساتھ کرو گے تو دوسری حرام ہے، دوسری کے ساتھ کرو گے تو یہ حرام ہے. یہ دونوں کے تقاضے الگ الگ ہیں. جو لوگ مسجدوں کے امام خطیب جن کا تعلق بھائی اللہ کے بندو اپنے مقام کو پہچانو، ان کا تقاضا الگ ہے، کرنے دو. ان کا تقاضا الگ ہے، یہ اس کا تقاضے الگ ہے. بہرحال ہر کے او از حرص دنیا دار شد، بے گما از و خدا بیزار شد. لالچ، حرص. فرمایا جس انسان میں دنیا کی حرص آ گئی، بس وہ خدا اس کا دشمن ہو جاتا ہے. خدا کس کا دشمن ہے؟ حریص آدمی کا، لالچی کا. تو جب خدا کو آپ نے دشمن بنا لیا تو پھر نجات کدھر سے آ گئی؟ حریص آدمی کو نجات نہیں ملتی. صبر کرنے والا، قناعت کرنے والا، جو اللہ نے دے دیا اسی پر الحمدللہ صبر شکر کر کے زندگی گزارنے والا، نجات دنیا میں بھی اسی کی ہے، قیامت کے روز بھی اسی کی ہے. یاد رکھ لیں، جب انسان صبر کر لے بات ٹھیک ہے، جو میرے رب نے میرے مقدر میں جو لکھا ہے وہ مل جائے گا. اور مجھے چاہیے کیا؟ آدھی روٹی اور ایک نمک، اتنا اللہ کسی نہ کسی بہانے انسان کو دے ہی دیتا ہے. بس جب تک میرا یقین کر، میں عرض کرتا ہوں، آدھی روٹی ایک وقت میں اور نمک مل جائے نا، وہ آدمی کبھی نہیں مرے گا. پانی نہ ملا تو مسجد میں آ کر پانی ٹوٹی لگے گی. یہ دو چیزیں چاہیے. اس کے ساتھ میں اچھا نمک کی بوتل مل جاتی ہے تقریباً پونڈ 1.5 پونڈ میں، روٹی بھی 50 پینس میں جب مل جاتی ہے مرتا ہی نہیں ہے. تو مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہر لالچ حرص کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ باقی چھوڑو خدا پر، جو اس کی مرضی ہے، جو اس کی مشیت ہے تمہیں دے. یاد رکھیں. اور یہ لیکن حضرت سینا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات تھی خلیفہ وقت کے ساتھ. اب چونکہ وہ دنیا دار تھے، بادشاہ ہیں، بڑی دولت کے، آپ نے وہ لباس پہنا جو خلیفہ کو بھی میسر نہیں. حیران رہ گیا خلیفہ، کہنے لگا حضرت ہم نے تو سنا تھا آپ بہت بڑے صوفی ہیں، آپ بہت بڑے عالم فاضل ہیں، آپ اتنے بڑی شخصیت ہیں، آپ کے لاکھوں لاکھوں لوگ آپ کے عقیدت مند ہیں، یہ اتنا قیمتی لباس کیسے پہنے؟ یہ بھی شاید مجھے بھی نہ میسر. ایسا ہے کہ آپ نے کپڑا اٹھایا، نیچے سے گدڑی دکھائی، پھر میرا لباس یہ ہے اور یہ میں نے تیرے جیسے ظالموں کے لیے پہنا ہے تاکہ تمہارے دلوں میں ہماری حقارت نہ ہو کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا ہم نے یہ اپنی مرضی سے چھوڑا ہوا ہے، اگر چاہیں تو یہ پہن بھی سکتے ہیں. ایسی بھی بات بھی نہیں کہ چاہیں تو پہن ہی نہیں سکے. ہمارا فقر اختیاری فقر ہے، اضطراری فقر نہیں ہے. اضطراری فقر الگ ہوتا ہے، یہ مجبوری کا فقر نہیں ہے، یہ مرضی کا ہے. اپنی مرضی سے دنیا کو چھوڑا ہوا ہے، کسی مجبور. میں بالکل سے عرض کرتا ہوں لوگ یار اللہ کے بندے، تیرا بیٹا بن گیا ڈاکٹر انجینئر یا تو نے بزنس کر لیا، تیری بھی دو آنکھیں، مولوی کی بھی دو آنکھیں، تیری بھی دو ٹانگیں، مولوی کی بھی دو ٹانگیں، تیرے بھی دو ہاتھ، اس کے بھی دو ہاتھ. مولوی کا دماغ تیرے سے تیز ہے، اسی لیے تو اس نے پڑھا ہے. اگر تیز نہ ہوتا تو اس نے علم کیسے حاصل کر لیتا؟ اس کے باوجود اگر وہ نہیں نہ کماتا تو یہ قربانی دے رہا ہے. ورنہ اگر وہ دنیا کی طرف آتا نا، شاید تو اسے بھی زیادہ بہترین کامیاب بزنس مین ہوتا. علماء نے اگر بزنس نہیں کرتے، چھوٹے موٹے آمدنی پر، چھوٹی موٹی انکم پر ہی گزارا کرتے ہیں، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ ان میں کمانے کی صلاحیت نہیں ہے. نہیں، کمانے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اگر ہم کمائی پر چلے گئے تو پھر مسجد کا کون ہوگا؟ بہرحال وقت تھوڑا. فرمایا بہر زر مستائے دنیا دار رہا، تا چے خواہی کردن ای مردار رہا. فرمایا دنیا کے لیے کسی دنیا دار کی تعریف نہ کر، فلانا چودھری صاحب ہیں جی، فلانا صاحب ہیں جی. فرمایا خبردار
کسی بھی مالدار کی، کسی بھی بڑے آدمی کی تعریف نہیں کرنی، نو، کیونکہ اس کی تعریف سے وہ خوش ہوگا، پھر وہ اور دنیا میں بھاگے گا، وہ میری تعریف کا سبب تو یہ دولت ہے، یہ عہدہ ہے، تعریف کرے گا تو وہ اور اس کے پیچھے بھاگے گا، اور اس کا بھی نقصان کرے گا تو وہ اپنا بھی کرے گا۔ فرمایا اچھا تعریف کرتے کیوں ہیں؟ چار پیسے سی آج ہمیں تم آپ کی بھائی کوڑیاں گلاں جڑا مولوی کرے نا سمجھو حقیقی مولوی ہے، انہوں تھوڑی جیب نال غرض ہی نہیں ہے۔ جو مولوی میٹھی 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 باتیں کرے نا، وہ اصل میں سمجھ لو کہ وہ ویسے ہی ہے، کیوں وہ چاہتا ہے تمہاری جیبیں ذرا ڈھیلی ہوں اس کے بارے میں اور اس کو خدمت کرو۔ کوڑی باتیں کرنے والے حقیقی مولوی ہوتا ہے، کڑوی باتیں کرنے والا وہی ہوتا ہے، کیوں؟ اس کو تمہاری جیب کے ساتھ غرض ہی نہیں ہے، وہ چاہتا ہے تمہاری نجات، تمہیں سیدھی سیدھی باتیں بتا دی جائیں، مانو نہ مانو تمہاری مرضی ہے، پر باتیں تو بتاؤ نا۔ جب اس کو تمہاری جیب سے غرض ہی نہیں ہے تو وہ ڈر کر بات کیوں کرے؟ وہ بات ہی پھر وہ کرتا ہے جو صحیح حق کی بات ہوتی ہے۔ فرمایا مردگانند اغنیائے روزگار، اے پسر با مردگان صحبت مدار۔ فرمایا یہ سارے دنیا دار مردے ہیں، سمجھتے ہیں زندے، چلتی پھرتی لاشیں ہیں زمین پر، زندہ وہی ہے جس کا دل اللہ کے ذکر سے زندہ ہے، زندہ وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا ہے، زندہ وہ ہے جس کو خدا کی معرفت حاصل ہے۔ جس کو خدا کی معرفت نہیں ہے، دنیا میں ایسا مشغول ہے، نہ اس کو اپنی قبر کی خبر ہے، نہ عشر کی خبر ہے، نہ فرمایا مردہ ہے۔ بھائی ایک مردہ ہوتا ہے یہ فزیکل، ایک ہوتا ہے روحانی۔ یہ جتنے دنیا دار جس کو اپنے دین سے بے پرواہ ہو کر اپنے مال دولت کے پیچھے بھاگا ہوا ہے نا، یہ فزیکل تو زندہ ہی ہوتا ہے لیکن روحانی طور پر یہ مردہ ہی ہوتا ہے۔ قرآن پاک نے بھی جام کیا نا، اللہ یہ حی اور تمام مفسرین فرماتے ہیں حی اور موت، اس کا ایک تفسیر یہ بھی ہے موت سے مراد کفار ہے اور حی سے مراد اہل ایمان ہے۔ جس کو خدا کی معرفت ہے وہ زندہ ہے، جس کو خدا کی معرفت نہیں ہے وہ مردہ۔ آخری بات، مال و زر بے حد بدس آوردہ گیر بد ازاں در گور حسرت باگیر۔ بے شمار مال کما لیا، بے شمار محلات کے محلات بنا لے، بینک بیلنس بنا لیے، کوٹھیاں بنا لی، کاریں بنا لی، یہ کر لیا وہ کر لیا، فرمایا کرے گا کیا؟ آخر تو قبر میں جائے گا، اور قبر بادشاہ کی بھی اور گدھا کی بھی ایک جیسی ہوتی ہے، وہاں پر کچھ بھی نہیں جاتا۔ تو فرمایا کرے گا کیا ہے؟ جو چیز اس کام کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے، اس کام نے تجھے اندھا کیوں کیا ہوا ہے، جس کا کچھ رزلٹ نہیں ہے۔ پوری دنیا کے مالک، تین تین بر اعظم کے پر حکومت کرنے والے بھی جب دنیا سے گئے نا تو خالی ہاتھ جاتے ہیں۔ یہ سارے بڑے بڑے دنیا دار، یہ سارے غریب، یہ سارے فقیر، او بھائی جب جاتے ہیں تو خالی ہاتھ ہی جاتے ہیں۔ لیکن ایک فرق ہے، دنیا دار مرتا ہے تو اس کی قبر کا نام و نشان بھی مٹ جاتا ہے، اور اللہ والا جب مرتا ہے نا تو اس کی قبر پہلے سے بھی بلند ہو جاتی ہے۔ بلند ہے کہ نہیں؟ دادا صاحب کی میرا خیال ہے پتہ نہیں اولاد بھی تھی یا نہیں تھی، یہ تو دیکھنا پڑے گا، لیکن ان کی قبر پہلے سے بھی زیادہ اونچی ہے۔ حضرت غوث پاک کی قبر پہلے سے بھی زیادہ اونچی ہے، امام اعظم کی قبر پہلے سے بھی زیادہ اونچی ہے۔ بس یہ فرق ہے، جو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ پہلے سے بھی نیچے ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں وہ پہلے سے بھی اونچے ہوتے ہیں، اور ان کی اونچائی ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، اور ان کی بڑائی 30-40 سال کے لیے۔ اب میں نے جتنے بھی، میرا خیال ہے برٹش کوئین سب سے لمبے عرصہ رہی ہے شاید دنیا کی تاریخ میں، کوئی 70-75 سال، باقی تو یہ 30-40 سال 50 سال، اس کے بعد مر جاتے ہیں۔ اتنے عرصے کے لیے ساری دگ و دو کرتے ہیں، آخر رزلٹ کیا ہے؟ ڈیتھ، موت۔ فرمایا کیا کرے گا؟ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔